کل جو پرائیویٹائزیشن کی ایک کوشش کی گئی، جو بٹ تھی جس میں پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کو یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ پرائیویٹائز کر دی جائے گی، ایس او ای لسٹ میں سب سے پہلے یہ ہونا تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ سرمایہ کاروں کا عدم اعتماد ہے یا پھر جو حکومت ہے یا پرائیویٹائزیشن کمیشن ہے ان کی نااہلی تھی؟ دیکھیں، یہ جو چیز آپ بیچنے جا رہے ہیں، جیسے پی آئی اے ہے یا اسٹیل مل ہے، کوئی خریدار کوئی چیز خریدتا ہے تو اس کو اس وقت خریدتا ہے جب اس کو اس کی پرائز اور اس کا آگے پوٹینشیل کے بارے میں صحیح تقریمہ لگانے کی پوزیشن میں ہو. ٹھیک ہے. آج جو پی آئی اے ہے خاص طور پہ، اور دونوں اسٹیل مل بھی، اس میں کسی خریدار کو یہ نہیں پتا کہ میں آج خرید لوں گا اور کل جا کے کوئی سیاسی پارٹی کی سپورٹ کے ساتھ کسی ہائی کورٹ سے یہ اسٹے ہو جائے. اوکے. پہلی بات. دوسری بات ہے کہ جو پرائسنگ ہے، جس طرح سے فائنینشیل کنسلٹنٹ نے اور لوگوں نے ڈیل کیا ہے، میرا ساری زندگی یہ فائنینشیل میٹر میں گزری ہے. میرا خیال ہے کہ جو لائبلٹیز اور کنٹینجنٹ لائبلٹیز ہیں اور چیزیں ہیں، کوئی بھی آدمی اس وقت اس کی کریکٹ ویلیویشن کرنے کے لیے نہیں ہے، اور انہوں نے صحیح طریقے سے پرائیویٹائزیشن کمیشن نے اور پرائیویٹائزیشن منسٹری نے اس کو پریزنٹ نہیں کیا. اور میں اب بالکل اس بات پہ کنونسڈ ہوں کہ پاکستان میں پرائیویٹائزیشن کمیشن اور پرائیویٹائزیشن منسٹری کو ختم کر دینا چاہیے. ان کی بس کا کام نہیں ہے. تو یہ جو آپ کو یاد ہوگا کہ فائنانس منسٹر نے اپریل میں کہا تھا کہ the transaction will be done by July، اور ہمارے جو ایس او ایز ہیں جس میں کہا تھا کہ پی آئی اے سے سٹارٹ ہوں گے اور اس کے بعد ہمارے ڈسکوز ہیں. فواز صاحب آئے تھے، انہوں نے بڑا کام کیا اس پہ. نہیں کام کیا، یہ تو آپ کا خیال ہے نا کام کیا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں، ایک کنٹری ہے جس کی 25 کروڑ کی آبادی ہے، جس میں 10 لاکھ بندہ نارتھ امریکہ سے ہر سال پاکستان آتا ہے، اور جس کی بے شمار پوٹینشیل ہے ایئر ٹریول کی، اس کو کوئی انٹرنیشنل بیڈر لینے کو تیار نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان میں پوٹینشیل نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اپنے ایسٹ کی پراپر کسٹڈی، پراپر مینجمنٹ، آئیڈینٹیفیکیشن ہے ہی نہیں. ہم صرف کاغذی کارروائیاں پوری کر رہے ہیں. میں اس ساری ٹرانزیکشن کے بعد، اس پورے پروسیس کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ شاید گورنمنٹ سیریس نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں انہوں نے تو ہائر بھی کی تھی نا فرمز اس کی پبلسٹی کے لیے، نیگیٹو پبلسٹی کو روکنے کے لیے، انٹرنیشنل انویسٹر لانے کے لیے. یہ ساری فرمیں پچھلے 5 سال سے ہائر ہوتی رہی ہیں. یہ 50 دفعہ یہ سب چیز کر چکے ہیں. یہ ان کے بس کا کام نہیں ہے. یہ بیسیکلی آپ اس کو ریئلائز کریں کہ ہماری اکنامک مینجمنٹ ہم سے نہیں چل رہی. ہمیں ایکسیپٹ کر لینا چاہیے. دیکھو نادیہ، غلطی اگر ہے تو ہمیں ایکسیپٹ کر لینی چاہیے. یہ ہمارے بس کا کام نہیں ہے، ہم سے نہیں ہو رہا. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں پھر ہم سے نہیں ہو رہا، مطلب نہ پی آئی اے پرائیویٹائز ہوگی، نہ اسٹیل مل ہوگی، نہ جو دیگر ہمارے لاس میکنگ اینٹیٹیز ہیں نہیں ہوں گے پرائیویٹائز. میں نہیں سمجھتا کہ دیکھیں، میں آ جاتا ہوں اس کے اوپر. دیکھیں، ایک پی آئی اے بڑا ہے، ایک اسٹیل مل بڑا ہے، اس کے بعد پاور ڈسکوز ہیں. جی بالکل. میرا یہ ویو ہے کہ ڈسکوز کی پرائیویٹائزیشن تو تقریباً ناممکن ہے، کیونکہ ان کی انڈیپینڈنٹ بیلنس شیٹس ہی نہیں ہیں. وہ آپس میں اتنا انٹر ریلیٹڈ سسٹم ہے کہ شاید کوئی آدمی اس کو لے نہیں سکے. میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ پی آئی اے کو لیکویڈیٹ کر دینا چاہیے، بیچنا نہیں چاہیے. اس کے ایسٹ بیچیں، ایز اے اینٹیٹی کوئی اس کو بائی نہیں کرے گا. آج آپ 2 چیز ہوتی ہے نا. ٹھیک ہے. آج آپ کو پتہ ہے خیبر پختونخوا حکومت نے بھی خط بھی لکھا ہے کہ ہمیں دے دیں. دیکھیں، میں اس کو بھی سیریس نہیں سمجھتا. یہ بھی کوئی پرائیویٹائزیشن خیبر پختونخوا نے لیٹر لکھ دیا کہ آپ ہمیں دے دیں. یہ تو مطلب پولیٹیکل گیم، پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ ہو رہی ہے. یہ مجھے کوئی اس پہ سیریسنس نظر نہیں آتی. ان کے پاس کوئی ایسٹ ہے، ان کے پاس کوئی تجربہ ہے. دیکھیں، ایئر لائن آپ بیچنے جا رہے ہیں نا، یہ کوئی آلو چھولے تو نہیں بک رہے نا جی. ایک ایئر لائن بکنے جا رہی ہے تو اس کو پبلک تو ان لوگوں کے ہاتھ میں ہونی چاہیے جو لوگ تھوڑا بہت تجربہ رکھتے ہوں، سیریس ہوتے ہوں. جو ایون اگر آپ جو آپ نے 5-6 دیکھے تھے جو پوٹینشیل تھے، جن میں سے شاید 5 نے بڈ نہیں دی تھی، وہ بھی بیسیکلی ایئر لائن ایکسیپٹ فلائی جینا والے ایئر لائن کے لوگ نہیں تھے. ٹھیک ہے. تو میرا ذاتی ویو ہے، میں پھر آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ جو پاکستان کے عمومی حالات اس وقت معیشت کے ہیں، یہ پرائیویٹائزیشن مجھے ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی.